अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे मैसेज किया अभी 1-2 दिन पहले, जो इंसिडेंट हुआ, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, टीवी पे भी आया, न्यूज़ पे भी आया। तो फ्रेंड ने मैसेज किया कि आप इस पे बताओ कि क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और आपके हवाले से इस पे कोई वीडियो आनी चाहिए। तो उसके बाद फिर मैंने डिसीजन लिया कि इसके ऊपर वीडियो करते हैं, और क्योंकि दोस्तों ने कहा तो इस हवाले से कुछ जो मेरा ओपिनियन है और जो मेरे पास नॉलेज है इस हवाले से, एलियंस के हवाले से। PIA की फ़्लाइट को सभी को पता है कि 33,000 की फ़ीट पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा, उनकी साइट में आया, कि जिसको UFO की टर्म ही एक्चुअली इसीलिए यूज़ होती है कि जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ तो उसको हम यही कहते हैं कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो उनको ये दिखा वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और फिर ये वायरल हुआ, और जैसे जैसे लोगों को पहुँचता रहा तो सब अपने अपने इसमें तासुरात देते रहे, जो जिसका पॉइंट ऑफ व्यू था मेनली सब उसी को फॉरवर्ड करते रहे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वाकई ये एलियन है, बाज़ लोगों का बहुत यकीन है इस बात पे कि एलियन है, और वो एलियन की पूरी थ्योरी पे, फिनोमेना पे यकीन भी रखते हैं, और अपनी वीडियोज़ में बता भी रहे हैं कि वाकई में एलियन होते हैं। इसके अलावा जो लोग इन तमाम चीज़ों के ऊपर तहकीक करते हैं और जो इन तमाम एजेंडाज़ के बारे में जानते हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज़ को पढ़ते हैं, तो उनका ख़्याल ये है कि ये कोई वेपन हो सकता है, या इसके थ्रू कोई ना कोई स्पाइंग हो रही हो पूरे पाकिस्तान के ऊपर, या कोई ऐसी वेपनरी की टेस्टिंग हो सकती है कि जो इस एनवायरनमेंट में टेस्ट की जा रही हो फ़िलहाल, और इसके बाद कोई बड़ी चीज़ सामने आए। तो बहरहाल अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, और हमारे जो इदारे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो मज़ीद इसको बेहतर देखेंगे और आगे इसमें क्या है और क्या सूरत हाल है। जो हमारे यहाँ एक पूरा सिस्टम मौजूद है, तो वो इसको फर्दर एनालाइज करेगा वीडियो से, जो शवाहिद मिल रहे हैं, जो एविडेंस आया है, बहुत अच्छा एविडेंस है, तो इससे जो चीज़ें उनके पास आएंगी तो उस हवाले से वो बताएंगे। लेकिन कोशिश ये हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं ये देखता हूँ कि जब एलियन की कोई बात आती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि आप एलियन को मानें। अच्छा, इसमें मीडिया का जो रोल है वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि मीडिया को होना चाहिए न्यूट्रल। ठीक है, मीडिया का काम ही यही है कि वो न्यूट्रल हो और वो पार्टीज़ रखे, दूसरी पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। लेकिन होता यहाँ पे ये है कि मीडिया को अक्सर, मैंने बल्कि बाज़ औक़ात देखा है कि मीडिया बाइस्ड हुआ होता है और एक ही एजेंडा पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा होता है। जैसे कोविड के केस में हुआ कि सिर्फ एक नरेशन को मीडिया फॉरवर्ड कर रहा था पूरा वक्त, और वो अब भी कर रहा है और उसी के ऊपर ज़ोर दे रहा है। तो इसी तरह एलियन के मामले में भी यही हो रहा है कि मीडिया एक ही चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दे रहा है और उसी को मनवाने के लिए या उसी के लिए सारी मेहनत हो रही है। जबकि इसमें बोथ पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए, बोथ पार्टीज़ जो एलियंस को मानती हैं उनकी बात भी लेनी चाहिए और जो नहीं मानती उसको भी लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मीडिया का ये रोल क्यों है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम कुरान से शुरू करें तो अल्लाह ने जहाँ पे हज़रत आदम का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने कुरान में, और जहाँ कहा कि हम आदम को बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अल्लाह ने एक तो आदम की बात की और आदम के साथ अर्श की बात की, यानी आदम का ताल्लुक अर्श से, और अर्श इस दुनिया को कहा जिस पे हम लोग रहते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इस दुनिया की अल्लाह ने बात की है और आदम का पुतला रखा हुआ है, यानी आदम का ताल्लुक इस दुनिया से है। अब यहाँ पे किसी दूसरी मखलूक का इस तरह तस्करा हमें नहीं मिलता, या तो फरिश्तों की बात हो रही है या शैतान जो कि कौम जिन में से है उसकी बात हो रही है, और उसको अल्लाह ने कहा कि ये बनी आदम का खुला हुआ दुश्मन है। लेकिन कुरान का दावा यही है कि हर खुशकुतर कुरान में मौजूद है। लेकिन इतनी बड़ी बात, इतनी अहम चीज़ एलियंस के बारे में या दूसरी मखलूक के बारे में कुरान में कहीं ना कहीं इसका तस्करा बेशक होना चाहिए था, और इस तरह, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो उनका वजूद, इन इंसानों के अलावा, इस मखलूक के अलावा दूसरी मखलूक का वजूद, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि राब्ता, कि क्या कभी ऐसा मुमकिन होगा कि वहाँ के लोग या दूसरी जगह के लोग इस दुनिया के लोगों से रब्ता कर पाएंगे कुरान और हदीस की रोशनी में। तो मौजू दो हैं एक्चुअली, कि उनका वजूद, ये तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब आप कहते हैं कि अल्लाह तमाम आलमीन का रब है, तो उनका वजूद तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से साबित हो जाता है। लेकिन बहस ये है कि क्या वो कभी आने वाले वक्त में इस दुनिया के लोगों से रब्ता ऐसा हो सकेगा कि उस दुनिया के लोग और इस दुनिया के लोग आपस में रब्ता करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और जो साइंस थ्योरी देती है और जिस तरह का कंटेंट आप देखते हैं, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि हो सकता है वो हमला करें इंसानों पर, हो सकता है हमें उनसे लड़ना पड़े, तो हमें उसकी भी तैयारी, क्योंकि इस तरह की बातें सालों से हो रही हैं और सालों से इस पर मूवीज़ भी बन रही हैं, इस पर नॉवेल्स आ रहे हैं, इस पर चीज़ें आ रही हैं
کہ اگر ہماری ان سے لڑائی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے، یا وہ جب اس زمین پر آئیں گے تو وہ کس طرح آ کے انسانوں سے ڈیلنگ کریں گے، آیا وہ ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کریں گے یا وہ اپنی ٹیکنالوجیز ہم سے شیئر کریں گے. تو اس پہ ابھی بحث ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوگا، کیا بیہیویئر ہوگا، اور ہمارا ان کے ساتھ کیا وے آف ڈیلنگ ہوگا، ان کی زبان کیا ہوگی، ان کا حولیہ کیا ہوگا، اس پہ بحث ہے. تو وجود پہ اگر ہم اسلام سے بات کریں، قرآن سے بات کریں، تو الحمدللہ رب العالمین میں ان کا وجود ثابت ہے کہ ایسی ہزاروں مخلوقیں ہیں. اور یہاں پہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علیہ محمد کا ایک قول ان سے راوی نے پوچھا کہ مولا اللہ نے اس کے علاوہ بھی دنیا بنائی ہے؟ تو آپ نے کہا بے شک بنائی ہے. تو اس نے پوچھا مولا پھر وہاں پہ ہماری طرح انسان موجود ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں وہاں بھی مخلوق موجود ہے، لیکن ان کو اس دنیا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور ان کی عبادت صبح و شام ہم پر درود بھیجنا اور ہماری تسبیح کرنا ہے. تو یہ ایک وجود امام کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. اور ایک گفتگو ہے پوری امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی موضوع پہ کہ ایک راوی نے پوچھا کہ مولا اللہ نے اس دنیا کے علاوہ اور کتنی دنیایں بنائی ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کے جواب میں یہ دنیا ایک کنارے پہ موجود ہے، اور اس کے دوسرے کنارے پہ اللہ نے اس کے جواب میں ایک اور دنیا بنائی ہے. یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہے اس دنیا میں اس کا اپوزٹ ہے. تو امام نے جو لفظ فرمائے یہاں پہ وہ تھے جواب. تو جواب سے مراد یہ ہوگا کہ یہاں جو کچھ ہے وہ وہاں پہ اس کا اپوزٹ ہوگا. تو اسی طرح وہ بہت زبردست اور بہت ہی سائنٹیفک اور بہت ہی طویل گفتگو ہے راوی کی امام سے، اور وہ سوال کرتا رہا اور حیران ہوتا رہا کہ کس طرح اپوزٹ. اور اس نے ہر چیز جو زمین پر ہے اس کو اپوزٹ کر کے پوچھا کہ امام وہاں پہ پھر یہ ہوگا، یا اس نے جب یہاں سے کوئی چیز مثال پہ لی تو امام نے کہا نہیں یہاں سے مت سوچو، وہاں پہ یہ چیز اس طرح ہوگی. تو انشاءاللہ آنے والی کسی ویڈیو میں تفصیل سے وہ گفتگو آپ کی نظر کریں گے، آپ لوگوں کو سنائیں گے، تو پھر ہم اس پہ اور بات کریں گے. تو ابھی یہاں پہ وجود کی حد تک اگر ہم بات کریں سٹارٹ میں، تو وجود تو دیکھیں ثابت ہے، وجود تو ہے. اور امام نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہیں یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ نے اس دنیا کا جو سایہ ہے، یعنی اس دنیا کا جو شیڈ پڑتا ہے، اس سائے کے درمیان کتنی مخلوقیں آباد کی ہوئی ہیں تمہیں اس کی خبر نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے سائے میں بھی مخلوق موجود ہے. اب کہنے کی بات یہ جو اصل موضوع ہے، جو بحث ہے، وہ یہ کہ کیا یہ مخلوقیں آنے والے زمانے میں یا کسی وقت میں انسان سے رابطہ کریں گی؟ تو یہ ایک موضوع ہے جس پہ یہ تمام تھیوریز بنتی ہیں، تمام یہ باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں میں بتاتا چلوں کہ قرآن میں جو ایک عجیب مخلوق نے انسان سے رابطہ کیا وہ تھے جن. اور جناب سلیمان کے واقعات میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ یہ جگہ جگہ یہ چیزیں پائیں گے کہ جنات نے انسان سے رابطہ کیا. شیطان نے انسان کو بہکایا، یہ ایک الگ موضوع، لیکن جنات نے انسان سے رابطہ کیا، جنات نے انسان سے گفتگو کی، جنات نے انسان سے جادو شیئر کیا، ایسی چیزیں شیئر کیں جو بعد میں چل کے ایک الگ موضوع ہے کہ انسان نے پھر اس علم کو اور اس کالے علم کو، اس جادو کو دنیا میں پھیلایا. تو انسانوں سے اگر کسی اور مخلوق نے رابطہ کیا ہے تو وہ ہیں جن، اور ان کی موجودگی قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کی جگہ جگہ اللہ نے بات کی ہے. اور یہی وہ مخلوق ہے انسان کے علاوہ جو اس ارد گرد نظر آئی قرآن میں بھی، اور اس نے انسان سے بہت زیادہ رابطہ کیا. تو اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جو انسان سے، مخلوق تو دیکھیں بے شک ہوگی، کوئی اور مخلوق ضرور ہوگی، لیکن یہ جو رابطے والا معاملہ ہے کہ وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں ہماری ارتھ پہ آ کے یا ہمارے علاقے میں آ کے، تو اگر ایسا کچھ ہونا ہوتا تو اس پہ کوئی نہ کوئی آیت یا کوئی نہ کوئی حدیث یا کوئی نہ کوئی ایسی پیشن گوئی موجود ہوتی ہمارے پاس کہ آج ہم پیشن گوئیوں پہ بات کر رہے ہیں، آج ہم اسلام کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں پورے پیرامیٹرز مل رہے ہیں، ہمیں کوآرڈینیٹس مل رہے ہیں، ہمیں پورے علاقے مل رہے ہیں، وہ واقعات مل رہے ہیں، وہ نشانیاں مل رہی ہیں. تو ہمیں یہ بات بھی ضرور ملتی کہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی جو انسانوں جیسی ہوگی یا دوسری دنیا کی آبادی سے ہوگی اور وہ اس دنیا پہ آئے گی یا آیا. جب مارس کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ میں یہی بات کرتا ہوں، جو اپنے دوست ہیں ان سے جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے کہ مارس کا ذکر اگر آپ کریں کہ مارس پہ جائے گا انسان یا کسی اور پلانٹ پہ جائے گا، تو آپ جب قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ظہور کے بارے میں پڑھتے ہیں، حساب کتاب کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو یہی زمین ہے، یہی علاقے ہیں. قیامت میں آپ پڑھ لیں یا ظہور کے حوالے سے پڑھ لیں، یہی عراق، یہی شام، یہی عرب، یہی کوفہ، تو یہی وہ زمینیں ہیں جہاں پہ سب کچھ ہونا ہے. تو اس میں کہیں اور چلے جانا یا کہیں اور کی مخلوق کا یہاں آ جانا، تو یہ تو ہمیں کہیں کسی حدیث میں کسی اشارے میں نہیں ملتا
کہ ایسا ہوگا. ہاں یہ ہوگا، بے شک یہ ہوگا، لیکن یہ ظہور کے بعد کی باتوں میں ہے کہ انسانوں کا پھر دوسری دنیاؤں سے رابطہ ہوگا اور اس دنیا سے دوسری سیاروں پہ انسان سفر کرے گا امام مہدی کی حکومت میں. لیکن اس سے پہلے تو یہ سب ایسا ہمیں نہیں ملتا. تو یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی قیامت کی علامات میں اور جو پیشن گوئیاں پچھلے لوگ کر گئے، آپ یہ دیکھیں کہ ان کے بھی جو نوسٹریڈیمس ہیں، جیسے سینٹ میلے کی، پوپ کی میں نے بات کی، ان کی یا اور بھی دیگر جتنے بھی پریڈکٹرز جا چکے ہیں اس دنیا سے جن کی پروفیسیز موجود ہیں، ان تمام لوگوں نے بھی ایسی کوئی پروفیسی نہیں کی تھی، انہوں نے بھی نہیں بتایا. اور نہ ہماری جو روحانی شخصیات ہیں ان کی جانب سے ہمارے پاس نہ کوئی کال، نہ ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ دوسری دنیا کے لوگ آ کے یہاں پہ آباد ہوں گے یا رابطہ کریں گے، یا یہاں کے لوگ اٹھ کے یہاں سے کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. تو ایسا کوئی ہمیں اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا. اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کسی اور ڈائمنشن کے لوگ انسان سے رابطے میں آئیں گے تو وہ جن ہیں، اور جو کہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس طرح وہ لوگ جنات سے رابطے میں ہیں اور جنات کس طرح انسان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ تو بے شک ہو رہا ہے، اور اسی کو اگر آپ کہہ لیں ایلین یا پوزیشن کہہ لیں آپ، کہ وہ اس طرح رابطے میں آ کے اور دوسری دنیا کے لوگ اس دنیا کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں یا یہاں پہ یہ معاملات ہیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ اس زمرے میں لا سکتے ہیں. لیکن کوئی کمیونیکیشن کسی حدیث میں، کسی آیت میں یا کسی کال میں ہمیں نہیں ملتا. جو واقعات ہیں جو قیامت میں ہونے یا اس سے پہلے ہونے، وہ اسی زمین پہ انہی لوگوں کے درمیان ہو رہے ہیں، اور اس میں کسی ایسی شخصیت کا نام نہیں ہے جو دوسری دنیا سے آئے گی. اور اس کے اوپر مزید انشاءاللہ اب سیریز بنائیں گے اور بات کریں گے اس ایلین کے ٹاپک کے اوپر. ابھی تو ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، تو یہ کیوں بنایا گیا یہ کانسیپٹ، اس کے پیچھے اصل اسٹوری کیا ہے، تو اس کو ہم آنے والی ویڈیوز میں کور کریں گے. تو اب تک بس ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو ہستیاں ہیں، ائمہ معصومین، انہوں نے ہمیں آخر تک کی تمام باتیں بتا دیں، اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے. تو ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور ہمیں کسی بھی نئی چیز کے ہونے سے حیران اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں آخر تک کی جب چیزیں بتا دی گئی ہیں تو گھبراہٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے دور کو اس حساب سے ناپتے رہیں کہ آپ کس دور میں موجود ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں صاف ستھری ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. مخلوقات ہیں، ہم اس سے ڈینائی نہیں کر رہے، لیکن ان کا یہاں پہ انٹرفیئر کرنا یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس کا کہیں کسی آخرت کی حدیث میں یا علامات میں یا پروفیسی میں کہیں ذکر نہیں ہے. تو یہ ابھی پاسبل نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر ہے ظہور امام مہدی کے بعد. تو یہ بعد کے واقعات ہیں، یہ اس سے پہلے بالکل نہیں ہو سکتے. ہاں مخلوقات موجود ہیں، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ مخلوقات موجود ہیں، لیکن یہ جو رابطے والا سین ہے، ان کا انٹرفیئرنس ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو اسی طرح ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، پسند کیجیے، اور کوئی بات کمنٹس میں ایڈ کرنی ہے تو ضرور مجھے بتائیے. تھینکس فار واچنگ.